بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا امیر المؤمنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو، اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، جی ہاں امیر المؤمنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، کس طرح قتل ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا، میں نے منع کیا، یہ باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، اس کی سزا تو موت ہے۔ نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں، اور نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا، نہ ہی پوچھا گیا کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، اور نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا عمر رضی اللہ عنہ کو مطلب ہی کیا، کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روک سکتا ہے۔ حتیٰ کہ سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے، تاکہ میں ان کو بتا کر آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے۔ کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اعتراض کرے، یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کا سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا اور اس کے بچے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائیگاں جائے گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں، نہیں امیر المؤمنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابوذر، اس نے قتل کیا ہے۔ ابوذر رضی اللہ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟
ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو ذر دیکھ لو اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ سہنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں امیر المؤمنین پھر اللہ مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے کچھ ضروری تیاریوں کے لیے تاکہ اپنی بیوی بچوں کو الوداع کہہ سکے اور اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کی قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے، انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ جامعہ کی منادی پھر جاتی ہے، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المؤمنین۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا بھی مانگے تو عمر رضی اللہ عنہ دیر نہ کریں کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجاآوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آتی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے، بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے شخص اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا امیر المؤمنین اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا ابو ذر تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو آپ؟ نوجوانوں نے جن کا باپ مرا تھا روتے ہوئے کہا اے امیر المؤمنین ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو و درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی مبارک کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا اے نوجوانوں تمہاری عفو و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص اللہ تجھے اس وفائے عہد اور صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المؤمنین اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ یہ کہنا تھا حضرت ابو ذر غفاری کا۔ ناظرین کرام ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے اسلامی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔
ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اپنے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی معلوماتی اور اصلاحی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے